بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، مرنے سے پہلے اللہ کو کیسے راضی کیا جائے۔ ہماری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے، جاب مل جائے، یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری اور آپ سب کی منزل ایک ہی ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ آپ کو راضی کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے۔ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جو سودا کرنا پڑے کر جو۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے۔ تو اس نے کہا میرے پاس لے آؤ، تو آپ کو بادشاہ کے پاس لایا گیا تو رومی بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو؟ موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہنے لگا کیسی بے بسی؟ کہنے لگے بے بسی یہ ہے کہ ایک ہی جان ہے، آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی۔ کاش میرے جسم پر جتنے میرے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس لیے رو رہا ہوں۔ بادشاہ اتنا حیران ہوا، اس نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ آپ نے ماتھا چوما تو انہوں نے آزاد کر دیا۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایمان چھپتا نہیں ہے۔ فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے اس کو پکڑوا دیا۔ اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ میں چلتی ہوئی۔ فرعون نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب تیل اپنی پوری طاقت سے ابلنے لگا تو فرعون نے اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا اور پھر تجھے جلاؤں گا۔ اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا۔ اللہ کو پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا یہ میری اور آپ سب کی ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو اس باندی نے کیا کہا۔ اس نے کہا فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میری 100 ہوتی تو وہ بھی میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ کر جو تجھے کرنا ہے۔ فرعون غصے میں پاگل ہو گیا، کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ انہوں نے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے الٹا کیا، بچی چیختی رہی۔ ماں کا ایک بول اسے بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہاتھ جھول رہے، اس کے اور وہ اماں اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو۔ ماں نے بچی کو اپنی آنکھوں سے تیل میں جاتے دیکھا، اور پھر وہ یوں ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے ابھرتی ہے۔ جب مچھلی تلی جاتی ہے تو باہر آ جاتی ہے، اوپر آ جاتی ہے، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے تو وہ ایک ہی لمحے میں اس کی جان گئی۔ ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دی اپنی آنکھ میں سے، اور اپنے دل کو جو مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت اور محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے ماں جی ڈرو نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے۔ وہ خوش ہوئی۔ معصوم بچی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو بھی تیل میں ڈالا گیا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ بھی تلی گئی۔ پھر ماں کا کلیجہ پھٹا۔ اللہ نے پھر ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی ہے ماں جی تھوڑا صبر، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا، سب کچھ پایا۔ اللہ کو کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے تو اس نے فرعون کو دیکھا۔ فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، نظریں نیچے ہو گئی۔ اس کی کہنے لگا میری ایک بات مانو گے؟ میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہنے لگی جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ کہنے لگی پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب لگتا ہے۔ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی چھلانگ لگا گئی۔ گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، دفن کر دو۔ دفن کر دیا۔ 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا۔ 2000 + 50 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔
جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اب بھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سوتا کر گئی جان کا، اپنی بچیوں کی جان کا، اس کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، جس دن سے ان کو دفن کیا گیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے اوپر قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی سے لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے بڑھ کے کوئی خوبصورت تحفہ نہیں، موت سے بڑھ کے کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے بڑھ کے کوئی خوفناک پیغام نہیں۔ اپنی منزل طے کر لو، اللہ کو راضی کرو، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ کو راضی کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز 3 براعظم پر حکومت کی، بنو امیہ مروان 9 مہینے حکومت کی، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان نے 21 برس حکومت کی، اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی، اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی۔ اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز، پہلے تینوں نے اللہ کی شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے، عمر بن عبدالعزیز نے حکومت کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں تلے رکھا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ ان کو زہر دیا گیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا اور کہنے لگے سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا، ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا گیا تو ان کے چہرے قبلہ سے ہٹ چکے تھے، رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے۔ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں ان کے چہرے کالے پڑ چکے تھے۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کر 10 سپارے پڑھتا تھا، تہجد میں کھڑے ہو کر، اور قبلہ سے منہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، شریعت کو حکومت پر قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا، اللہ نے قبلہ سے منہ پھیر دیا، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا۔ کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا، اور جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے بولو ہمیں نئے کپڑے لے کر دیں۔ بچوں کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہیں، آج تک ان کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، خاوند بادشاہ، 7 بادشاہ کی نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ آپ کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لاؤں؟ تو بیگم خاموش رہیں، پھر کہنے لگیں آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، ان سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے چلا لوں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین، فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 براعظم میں ایک آدمی تک زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنی حالت یہ تھی کہ بیگم سے کہہ رہے پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ آپ کو بیگم کا مشورہ پسند آیا، کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ، انہیں بلایا، کہا ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے۔ اس نے کاغذ قلم رکھ دیا اور کہنے لگا حضرت آپ یہ لکھ دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے ایک لفظ نہیں بولے اور اٹھ کے گھر گئے۔ اپنی بیگم سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کے دینے کی سخت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، اس کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی، بچے بھی ملنے آئے، تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا کہ اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑوں کا نہ لے کر دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بہت خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالا،
ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ اب مرنے کا وقت قریب آیا، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ صالح ملنے آئے، فاطمہ کے بھائی۔ امیر المومنین کے کپڑے دیکھے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، کپڑے میلے ہو رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگی اچھا بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب حال پوچھنے آئے وہی کپڑے تھے۔ انہوں نے انہیں الگ جا کے کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دو، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک ہے، اور حکومت کتنی تھی؟ 3 براعظم کی۔ جب ان کا انتقال ہوا اور آپ کی ڈیڈ باڈی قبر کے نزدیک کی گئی تو ایک دم ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا۔ سب نے دیکھا، وہ آتے آتے یوں حضرت عمر کے سینے پر گر گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں، اور جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر پر لکھا تھا یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 براعظم کی سلطنت، اور وہ دنیا سے جنت کا پروانہ لے کر گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو رجا نے آپ کی خواہش، جو انہوں نے رجا سے کہا تھا کہ میرا حال دیکھنا کہ اللہ میرے ساتھ کیا حال کرتا ہے، اس کے لیے جب رجا نے قبر میں اتارا دیکھا، جب میں قبر میں اترا اور کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا 14ویں رات کا چاند قبر میں اترا ہو۔ میرے عزیزوں، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو راضی کرو۔